سے پہلے کہ اگلے سوال پر بڑے اگلے ایشو کی طرف ہم لوگ بڑے کچھ واقعات ہوئے ہیں پنجاب میں، اس کے اوپر ذرا میں چاہتی ہوں ہمارے تمام پینلسٹ اگر کچھ بولنا چاہیں، کامنٹ کرنا چاہیں تو کرے۔ دو اداکاروں کی ایک مسجد میں لی گئی کچھ تصاویر وائرل ہوئیں اور اس کے بعد مقدمہ درج ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم نے کچھ عرصے پہلے دیکھا کہ کچھ کتب ہیں جن کے اوپر پابندی عائد کی گئی، مواد کو کنٹروورشل کہا گیا۔ تو یہ جو رجحان ہے، خاص طور پہ انتہا پسندانہ رجحان، یہ بڑا بڑھتا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے اینالسٹ اس کے اوپر کچھ بولنا چاہیں تو منیب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ایک ایز وی آل نو کہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ہو گئی۔ میرے خیال میں اس کو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو ویسے بھی مذہب کے حوالے سے جو جذبات ہیں وہ ہمیشہ بڑی ایسی سچویشن رہتی ہے کہ کسی بھی خدا نخواستہ اس کا کوئی غلط مطلب نکل سکتا ہے۔ کسی سے غلطی سرزد ہو گئی تو غلطی سمجھ کر وضاحت کوئی دے دے، معافی مانگ لے تو اس چیز کو وہیں روک دینا چاہیے۔ اس کے اوپر مزید انٹالرنس دکھانا اور اس کو مزید بڑھانا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنی دانش مندی ہوگی۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور جب غلطی کرنے والا خود یہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، معذرت خواہ ہیں، معافی دے دینی چاہیے، تو سمجھنا چاہیے سب کو کہ ایسے معاملات کو بہت زیادہ طول نہیں دینی چاہیے۔ اس سے نہ صرف انسٹیبلٹی بڑھتی ہے، بلکہ جس سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ معاشرے کے اندر مزید ولنریبل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی دو لوگ اس کے اندر تھے جن کے حوالے سے بات کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے، اور دانش مندی بھی اسی میں ہی ہے، اور کوئی فائدہ نہیں ہے اس معاملے کو بڑھانے کا۔ غلطی ہو گئی، اس نے معافی مانگ لی، بات ختم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باقی سب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں اگر کچھ کہنا چاہیں۔ بابر ستار صاحب، یہ جو رجحان بڑھ رہا ہے، انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں ہم کسی بھی معاملے کی، کچھ کہنا چاہیں گے اس سے متعلق آپ؟ دیکھیے، بڑی سمپل بات ہے کہ رجحان تو یہ گورنمنٹ نے انڈر پریشر یہ ایف آئی آر رجسٹر کی ہے، کیونکہ وہ جو مولوی صاحب آ کے بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں بھی اور پورے ملک کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، اور جب تک انہوں نے پھر کچھ گفتگو نہیں کی اس وقت تک وہ اسلام آباد بھی اور گورنمنٹ بھی بند تھی، اور منسٹروں کو بھی چھوڑ کے جانا پڑا، اور ایک کو گولی لگی۔ تو جب ریاست خود اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہے ایکسٹریم ویو پوائنٹس کے سامنے، تو پھر ظاہر ہے ایف آئی آر بھی رجسٹر ہوتی ہیں، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک سینسیبل کانورسیشن کرنا کہ غلطی کس لیول کے اوپر ہوئی، کیا کوئی ڈیلیبریٹ انٹینٹ تھی، کیونکہ کرمنل لا کے اندر تو بڑی آپ کو جب کرائم کوئی ہو یا ایف آئی آر اس کی ہو تو آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ ڈیلیبریٹلی کسی نے کوئی کام کیا ہے۔ اس پہ پھر بڑے سوالات اٹھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں میں، ہم جاتے ہیں ادھر بلو ماسک جاتے ہیں لوگ، وہاں پہ تصویریں کھینچتے ہیں، جا کے لوگ بلو ماسک جاتے ہیں وہاں پہ تصویریں کھینچتے ہیں، لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں مسجدوں میں۔ سو میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ اس پہ تو بڑی سینسیبل کانورسیشن ہو سکتی ہے۔ اسے ایک اپرچونٹی نظر آئی ہے دوبارہ سے اپنے بیس سپورٹرز کے اندر، اور ہیٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ سیدھا سیدھا ہیٹ کو پروموٹ کرتے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھ کے پروموٹ کرتے رہے۔ سو ایک دوبارہ اپرچونٹی انہیں ملی ہے کہ وہ سامنے آ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکے، انہوں نے وہ اپرچونٹی لے لی ہے، لیکن اس کی پریشر کے نیچے آ کے ایف آئی آر کیوں رجسٹر کی، یہ ریاست کے لیے سوال ہے۔ ٹھیک ہے، ریما آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو لینا بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنی بات کرنے سے پہلے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سینسیٹیو معاملہ ہے۔ میری نظر میں تو یہ بہت کلیئر لیگل معاملہ ہے، اور اس میں بہت کلیئر لیگل لوپ ہولز ہیں، اور ریاست کی طرف سے غلطی ہے جو کاش ہم اوپنلی اس کے بارے میں بات کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہماری پارٹیز کو چاہے عدلیہ ہو یا باقی سب انسٹیٹیوشنز ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے شارٹ ٹرم اپیزمنٹ کر سکتے ہیں ایسی سوچ کی، ایسی پارٹیز کی، ایسی موومنٹس کی، تو اور ان کو کوئی لانگ ٹرم خطرہ نہیں ہے، تو وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ایونچولی یہ جس طرح کا کیس کے کانسیکوینسز ہوں گے ہماری سوسائٹی کے لیے، جس طرح آپ ان انسٹیٹیوشنز، ان پارٹیز، ان موومنٹس کو اسٹرینتھن کرتے رہیں گے، اینڈ میں آپ ہی کو اس کے جو نقصان ہے ان کو اٹھانا پڑے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ بچ جائیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی ہم یہی کر رہے ہیں،
چاہے وہ آرٹ کا نقصان جو اس کو ہوگا وہ ہم نہیں دیکھ رہے، تعلیم کو کیا نقصان ہوگا وہ ہم نہیں دیکھ رہے، معاشرے کو کیا نقصان ہوگا، سوچ کو کیا نقصان ہوگا وہ ہم نہیں دیکھ رہے. بہت افسوس کی بات ہے، اور فرینکلی سینسیٹیو ہم اسے بنا رہے ہیں. میری نظر میں تو اس پہ بہت اوپنلی بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ کرنا زیادہ سینسیٹیو ہے. حسن نثار صاحب. دیکھیں جی، میں تو 2 لائنیں عرض کرتا ہوں کہ علماء جانیں، عوام جانیں، عدالت جانیں، باقی جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں. اب میرے 3 مالی اتنی خوبصورت گفتگو کر چکے ہیں، اس میں کیا ایڈ کروں، بس ہو گیا. ٹھیک ہے مزہ صاحب. بس ٹھیک ہے جی. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور جو سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے، اور ویسے بھی جب یہ اس طرح کی کوئی ایکٹ کرنے جاتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا سوچ لیا کریں، اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ کر لیا کریں، اس کے فال آؤٹ کا اندازہ کر لیا کریں، اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ کر لیا کر لیں. آپ اس پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں، ایون ادروائز بھی. اب علماء کرام کا ایک رول بنتا ہے، ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ معافی بھی ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، توبہ کی اجازت بھی دیتا ہے. اگر کوئی معذرت بھی کر رہا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر کسی کو سزا دینا ہے تو پھر علماء جانے، ریاست جانے، اور آپ کی انتظامیہ جانے. جہاں تک پاکستان میں اوور آل سچویشنز ہیں، اس میں تو ہم سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، تو باقی کیا گفتگو کریں گے. یہاں پر پھر چھوڑا سا بریک لیتے ہیں. بریک کچھ ملکی حالات کے اوپر ہی گفتگو کریں گے، آگے کیا ہونے والا ہے اپنے اینالسٹ سے جانیں گے.